چاند دینے کا جذبہ. کیا؟ اللہ پر. بچے جب صبح اسکول جاتے ہیں نا تو چہرہ کیا ہوتا ہے؟ بولو. اترا ہوا ہوتا ہے, مرجھایا ہوا ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے, افسردہ ہوتا ہے. اور جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو کھلا ہوا ہوتا ہے, خوشی خوشی. ہمیں اس روزہ کیسے لگانا چاہیے؟ بولو. خوشی خوشی جانا چاہیے. اردو سمجھتے کہ نہیں؟ روزہ لگائیں تو کیسے جائیں؟ خوشی خوشی. عمومی گشت, بیرونی گشت, چلہ ہے, روزانہ کی گشتیں. جماعت مسجد میں آ جائے تو ہے. صرف چلے پہ جائیں تو کیسے؟ اور جب واپسی ہو تو ہیں اور خوش. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک واپس جانا اتنا دشوار نہ ہو جائے جتنا کہ نکلنا دشوار ہو رہا ہے, اس وقت تک ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی. کیا کہا؟ جب تک واپس جانا کیا ہو جائے؟ اتنا دشوار نہ ہو جائے جتنا کہ نکلنا کیا ہو رہا ہے, اس وقت تک ایمان کی حلاوت. تو بھائیو 5 اعمال مقامی کام کے کتنے اعمال ہیں؟ کوئی نئی بات تھوڑا کہ آج رائے میں کوئی نئی بات بتائی جائے گی. کوئی ہے وہی چلہ, وہی سروزہ, وہی عمومی گشت, وہی بیرونی گشت, وہی روزانہ کا مشورہ, روزانہ کی گشتیں. وہ صحابہ نماز پڑھتے تھے, ہم بھی نماز پڑھتے. کیوں جی؟ وہ فجر میں کتنے فرض پڑھتے تھے اور ہم وہ فجر میں کتنے, زور میں کتنے فرض پڑھتے تھے اور ہم. نماز تو وہی ہے, فرق کہاں پر ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی. کیا لگ رہی؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی. ایک آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی, وہ جھوٹ موٹ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی. دونوں کا جملہ کیا ہے؟ دونوں کا جملہ ایک جیسا ہے. جس کو واقعی بھوک لگ رہی اس کے اس جملے کے پیچھے مجھے بھوک لگ رہی ایک کیفیت بھی ہے, اس کی حقیقت بھی ہے. اور جس کو بھوک نہیں لگ رہی جھوٹ موٹ کہہ رہا ہے تو وہ زبان کے بول ہیں, اس کے پیچھے حقیقت. صحابہ کہتے تھے اللہ اکبر, اس کے پیچھے کیا تھی؟ حقیقت تھی. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کے پیچھے. اگر کوئی نماز کی نیت باندھے اور کہے دکان اکبر, گاڑی اکبر, وزیر اکبر, سب جوتے ماریں گے اسے, ٹھیک ہے نا. اب ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر, اپنا اپنا دل کو بھی ٹٹولیں. دل کتنا کو مانتا ہے اس بات کو؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ بہت سارے جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ عالم ایسے لگ رہا ہے دسترخوان لگے ہوئے ہیں. وہ دور دور جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے دسترخوان لگے ہوئے. ویسے اچھا گمان رکھنا چاہیے. گرمی لگ رہی اس لیے دور دور بیٹھے بیان ہی سن رہے ہوں گے تو یہاں بھی سوات والے گرمی.
کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں، مولانا یاسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تبلیغ میں 3 چیزوں کا استعمال ہے. کتنی چیزوں کا؟ زبان، جسم، دل. کیا کہا؟ زبان، جسم، دل. فرمایا سب سے زیادہ استعمال تبلیغ میں دل کا ہے، پھر جسم کا ہے، پھر زبان کا ہے. یعنی سب سے کم استعمال کس کا ہے؟ زبان کا، پھر جسم کا، اور پھر آج زیادہ استعمال کس کا ہو گیا؟ زبان کا ہو گیا. دل کا استعمال کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات پہ یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پہ یقین، تقدیر پہ یقین. ہاں، اللہ کی عظمت، محبت. ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. محبت نہیں، اشد حب، سب سے زیادہ محبت. ہاں. دکاندار کیا چاہتا ہے؟ میں دکان میں ترقی کروں. زمیندار چاہتا ہے میں ترقی کروں. کارخانے والا چاہتا ہے میں ترقی کروں. ملازم چاہتا ہے میری ترقی ہو. لوگ مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو ترقی ہوگی. پریشان ہوتے ہیں ترقی روکی ہوئی ہے. تو اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا، اس میں بھی کیا ہو؟ بولو بھائی، اس میں بھی کیا ہو؟ ترقی ہو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تبلیغ میں ترقی کیا ہے؟ تبلیغ میں ترقی کیا ہے؟ 2 چیزوں کا بڑھنا. کتنی چیزوں کا؟ ہاں. اب ہم سب دیکھیں کہ 2 چیزیں بڑھ رہی ہیں. کوئی 2 سال سے 4 ماہ لگے ہوئے، کسی کے 5 سال، کسی کے 10 سال. اب اس کے حساب سے دیکھیں ہماری ترقی. پہلی ترقی کیا ہے؟ کام کرنے والوں کی تعداد بڑھے. کیا بڑھے؟ کام کرنے والوں کی. آپ کی مسجد میں چلے والے 20 تھے، 30 ہو گئے. 3 چلے والے 30 تھے، 40 ہو گئے. فجر میں 25 نمازی تھے، 35 ہو گئے، 40 ہو گئے. مشورے میں 10 ساتھی ہوتے تھے، 12 ہو گئے، 15 ہو گئے. ایک عمومی گشت جاتا تھا، اب 2 جا رہے ہیں، اب 3 جا. روزے کی 2 جماعتیں نکلتی تھی مہینے میں، اب 3 نکل رہی، 4 نکل رہی ہیں. یہ ہے ترقی. اب ہم سب دیکھیں 1 سال میں ہماری مسجد کا کام کتنا آگے بڑھا. روزے کا خروج کتنا بڑھا، چلے کا خروج کتنا بڑھا، 3 چلے کا خروج کتنا بڑھا، نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھی، معاشرہ کتنا مضبوط ہوا. ہمارا عمومی گشت، ہمارا بیرونی گشت. پچھلے سال کی فجر میں ہماری مسجد میں 25 نمازی ہوتے تھے اور اس سال بھی 25 ہیں. تو ترقی؟ بولو بھائی، ترقی نہیں. اگر ایک مہینے میں 3-4 نمازی بھی بڑھ جائیں، ایک مہینے میں 3-4 نمازی بھی بڑھ جائیں تو سال میں کتنے بڑھے؟ 30, 40, 50 بڑھ گئے کہ نہیں؟ اب ہم سب دیکھیں، ہم پرانے ساتھی بیٹھے، ہماری مسجد میں 1 سال میں کتنے نمازی بڑھے؟ فجر میں بڑھے؟ شکر کریں. نہیں بڑھے تو کم از کم کیا ہے؟ پریشانی تو ہو نا. اچھا، جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے ہے؟ چند گھنٹے پہلے. چند جنازے میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں؟ جنازہ زیادہ ضروری ہے کہ فرض نماز؟ ہمارے معاشرے میں جنازے کا اہتمام زیادہ ہے کہ فرض نماز؟ جنازے کے لیے جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں اور فرض نماز کے لیے ہے. اچھا، عام طور پر جنازہ کب ہوتا ہے؟ ظہر میں یا عصر میں یا مغرب میں یا عشاء میں؟ یہ دفعہ نا مجھے فون آیا کہ فجر میں جنازہ پڑھانا ہے. میں نے کہا ہے فجر میں جنازہ؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ اور فون بھی آ رہا ہے رات کو 10-11 بجے. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اللہ حفاظت کرے، ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا تو وہ لاش رکھنے کے قابل نہیں ہے تو فجر میں جنازہ ہوگا.
اچھا بھائی اب فجر میں گئے، اتنا رش وہاں پر، سارا محلہ آیا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اس دن دیکھ کر ایک جی للچائے، کاش فجر کی نماز میں بھی اسی طرح کیا ہو، ایسے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی۔ اب ہم سب دیکھیں ہماری مسجد میں ایک سال میں فجر کی نمازیوں میں کتنی تعداد بڑھی ہے۔ دیکھو تبلیغ کے کام کو خطرہ کیا ہے، یہ کام رسم بن کر نہ رہ جائے۔ کیا بن کر؟ اجتماع رسم، جوڑ بولو رسم، سروزہ گشت مشورہ رسم رسم رسم، نہ اگر ایک سال میں ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی، ہمیں کیا ہو؟ غم ہو، پریشانی ہو۔ تو کام کی ترقی کیا ہے؟ پہلی بات کیا بتائی؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ کام کرنے والوں کی، ہاں دوسری چیز کام کی ترقی کیا ہے؟ یہ مولوی یوسف رحمۃ اللہ کے بیانات میں ہے، فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ کام کرنے والوں میں صفات بڑھے۔ کیا بڑھے؟ کام کرنے والوں میں کیا بڑھے؟ ہاں کام کرنے والوں کا اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کی ذات پر یقین بڑھے۔ ہاں اب 2 سال سے تبلیغ میں، 4 سال 5 سال 8 سال، جتنا پرانا ہو اتنا ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں اس کا رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں ایک نا بہت نام نہیں لیتا میں، لیکن بہت بڑا کاروبار ہے، پورے پاکستان میں نام ہے اس کا، اس کے 4 ماہ لگے، اس کے 4 ماہ لگے، میرے سے تعلق تھا، کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، خیر خیریت، طبیعت ٹھیک، تبلیغ کا کام صحیح چل رہا ہے بھائی؟ ہاں ہونے کا مولوی صاحب میں نے مرکز جانا چھوڑ دیا، اپنے علاقے کے مرکز میں جانا چھوڑ دیا۔ ہیں کیوں؟ کیا ہوا؟ کہتا مولوی صاحب میں جاتا ہوں مرکز میں، کوئی نہ کوئی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی ضرورت، تبلیغ والے، تو میں نے تو مرکز جانے چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، توبہ 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 توبہ۔ ہم تھے ایک حیدرآباد میں نا، تو گشت میں گئے، ایک وہاں سیٹھ کہتے ہیں، سیٹھ آپ کے یہاں خان سیٹھ صاحب کے پاس گئے۔ اب بڑی مل تھی، بڑا کاروبار تھا، اب ہم گئے دفتر میں، بات شروع کی، میں نے کہا مولوی صاحب پہلے میری بات سنو۔ اچھا بھائی سناؤ گے؟ کہتا بس ایک بات میں کروں گا پھر آپ بات کریں۔ کہتا لوگ میرے پاس آتے ہیں، تبلیغ کے نام پر آتے ہیں، تبلیغ کے عنوان سے، یعنی گشت کرنے کے لیے آتے ہیں اور میرے سے تعلق بناتے ہیں تبلیغ کے راستے سے، اور جب تعلق بن جاتا ہے تو پھر اپنی کوئی حاجت لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ آگے کہتا ہے اب آپ بات کرو، اب آپ بات کرو۔ تو ہمیں تو سچی بات ہے بڑی شرم ہے، شرمندہ ہو گئے سر، یہ پتہ نہیں یہ ایسے بج رہا ہوگا، یہ بھی کوئی دوستی لگانے آئے اور پھر کوئی توبہ 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 توبہ۔ تبلیغ کے راستے سے جن لوگوں سے واسطہ بنا ہے ان کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیا کہا؟ تبلیغ کے راستے سے جن لوگوں سے کیا بنا، اب ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو استعمال کرے گا یہ خیانت کر رہا ہے۔ ہاں لوگوں کو کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ سے، اور خود بھی کس سے جوڑنا ہے؟
اللہ سے کام کرنے والوں کی ترقی کے کام کرنے والوں کا رجوع کس کی طرف بڑھے؟ امید ہو تو کس سے ہو؟ مانگنا ہو تو کس سے ہو؟ مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ رجوع ہو تو کس کی طرف؟ نظر ہو تو کس کی طرف؟ عجیب بات، بہت عجیب بات، لیکن جو دھیان سے سنے گا نا اسی کی سمجھ میں آئے گی۔ ایک علاقے میں نا کسی نے جگہ دی مرکز کے لیے، مرکز چھوٹا پڑ گیا تھا اور مشورے سے وہ جگہ قبول ہو گئی۔ اب اس مرکز کی تعمیر کا مسئلہ تھا کہ تعمیر کرنے، اور بڑی جگہ ہے، بڑا مرکز بنے گا، بڑا خرچہ چاہیے۔ اب اس علاقے والوں نے سوچا بھی کیا کریں گے، یہ اتنا بڑا خرچہ ہے۔ تو اس علاقے کے ایک مقیم تھے، مقیم رائے گنج میں، جن کا حاجی صاحب سے بہت تعلق تھا، حاجی صاحب سے بہت دوستی تھی۔ تو علاقے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کا حاجی صاحب سے بہت تعلق ہے، آپ حاجی صاحب سے بات کریں، حاجی صاحب کسی کو اشارہ کر دیں گے، مرکز بن جائے گا۔ وہ ہوا مرکز، انہوں نے کہا ہاں میرا حاجی صاحب سے بڑا تعلق ہے، میں حاجی صاحب سے بات کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ یہ واقعہ ایسی کہانی نہیں ہے۔ وہ حاجی صاحب کے کمرے میں آیا، سلام دعا، ہاں بھی خیر۔ اب بات شروع کی، حاجی صاحب وہ ہمارے مرکز کی جگہ منظور ہو گئی تھی نا، اب اس کی تعمیر شروع کرنی ہے، اس کی تعمیر۔ ابھی یہاں تک وہ پہنچے، حاجی صاحب نے بات پکڑ لی، دیکھو دیکھو بھائی، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی، بس نظر اللہ کی طرف جائے، بس کسی اور کی طرف نہ جائے۔ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہنا ہے، ہمیں اللہ ہی سے کہنا ہے بس۔ اور وہ کس لیے آئے تھے؟ نہیں سنا، نہیں سمجھ میں آئے؟ وہ کس لیے آئے تھے؟ حاجی صاحب سے کہنے کے لیے کہ آپ کسی سے کہو۔ اب وہ بیچارے وہی چپ، وہیں پر۔ ہاں، یہ ہیں 4 ماہ والے، یہ ہیں تبلیغ والے، یہ ہیں پرانے ساتھی، یہ ہیں کام مرکزوں میں جڑنے والے۔ ہاں، جتنا پرانا ہوتا جائے اس کا رجوع کس کی طرف؟ اس کی نظر کس کی طرف؟ اس کی امیدیں کس سے ہوں؟ مانگنا کس سے ہو؟ ہاں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مانگنا، مجھے کچھ دو بھائی، مانگنا یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ اس نے مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اگر یہ مانگنا اللہ کی طرف چلا گیا تو یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اگر یہ مانگنے کا مادہ اللہ کے غیر کی طرف گیا، دل ہی دل میں رکھا تو اشراف ہے اور مکروہ ہے، زبان پر لے آیا تو سوال ہے اور حرام ہے۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سوال چھری ہے، چھری، اشراف چھری ہے، یہ 2 چھریاں ہیں جنہوں نے دعاؤں کی طاقت کو ذبح کر رکھا ہے۔ دعاؤں کی طاقت کو کیا کر رکھا ہے؟ جتنا اشراف میں مبتلا ہوگا اور سوال میں مبتلا ہوگا اتنی دعا کمزور ہو جائے گی۔ پوری دعا کیا ہو جائے گی؟ ہاں، پرانا پن ایک ہے وقت کے اعتبار سے، یہ 10 سال پہلے 3 چلے لگے، 15 سال پہلے 3 چلے لگے، 20 سال پہلے، یہ وقت کے اعتبار سے پرانا پن۔ ایک ہے صفات کے اعتبار سے پرانا پن، جتنا پرانا ہو اس کا رجوع اللہ کی طرف بڑھے، اس کی محبت اللہ سے بڑھے، اس کا یقین اللہ کی طرف بڑھے، اس کی امیدیں اللہ سے ہوں، اس کا مطالبہ اللہ سے ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو۔ اور جب امید اللہ سے ہوگی، اللہ کے غیر سے نہیں، پھر اللہ کے غیر سے شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو شکوے ہیں نا ساتھیوں سے، یہ امیدوں کی وجہ سے، پہلے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، امیدیں پوری نہیں ہوتی پھر شکوے قائم ہوتے ہیں۔ جب امید ہی نہیں تو شکوہ کس بات کا؟ ہاں، یہ جوڑ کس لیے؟ رسم تھوڑا ہے،
کام کرنے والے آگے بڑھے، آگے یقین بڑھے، نماز کا خشوع خضوع بڑھے۔ 5 قسمیں لکھی ہیں نمازیوں کی۔ کتنی قسمیں؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ہیں کتنی قسمیں؟ پہلی قسم، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، ان کا حکم یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اللہ بخش دے تو اللہ کو کوئی نہ پوچھے۔ دوسری قسم، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نیت باندھی اور دکان شروع، سلام پھرنے پر واپس آ گئے، کوئی پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کون ہے، کیا شان، کیا صفات، کیا پڑھ رہا ہوں، کوئی پتہ، ساری نماز میں دھیان اللہ کی طرف نہیں گیا۔ ان کا حکم یہ کہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ دیکھو میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ اچھی بات نہیں، بات ہمارے سے کر دیکھو کر رہا ہے، نماز میں بات کس سے ہو رہی ہے اور دھیان۔ تیسری قسم، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑا دھیان اللہ کی طرف، پھر بازار کا چکر، پھر دھیان اللہ کی طرف، پھر گھر کا چکر، پھر دھیان اللہ کی طرف، پھر دفتر کا چکر، ساری نماز میں دھیان جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ معافی تلافی ہو جائے گی، انعام شاباش کوئی نہیں ملے گا، بس 33 نمبر پاس ہے، جاؤ 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 چلو، بس انعام کوئی نہیں۔ چوتھی قسم، نماز کی نیت باندھی، دنیا سے کٹ گئے، اللہ سے جڑ گئے، ساری نماز میں اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ بولا ہے نا، یہ میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو میرے سے مانگے گا نا میں اس کو دوں گا۔ اب مانگا کیا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ، نماز میں بات چیت کس سے ہو رہی ہے؟ جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے؟ آپ کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں، ناشتہ آپ نے کر لیا، آرام تو کر لیا ہوگا، آپ کے لیے میں کیا لے کر آؤں، اس طرح بات کرتا ہے نا آدمی، اس طرح تھوڑا بات کرتا ہے آپ کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ناشتہ کر لیا کہ نہیں کر لیا، آپ کی چائے لاؤ کرنا پانی لاؤں، اس طرح بات کرتے ہیں۔ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے بات کیسے کر رہا ہے؟ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں دھیان اللہ کی طرف، یہ ہے صالحین کی نماز۔ اس نماز پر وعدے پورے ہوتے ہیں، اس نماز پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ ہے حقیقت والی نماز۔ پانچویں قسم، ایک تو دھیان ہے اللہ کی طرف، نماز خشوع خضوع سے، اور زائد چیز کیا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، نماز سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے، اور ایک کی تھکاوٹ نماز پڑھ کے، یہ ہوتے نا کھلاڑی کھیل کے میدان کے آدمی ہوتے ہیں نا، کہ جب تھوڑی سی دوڑ لگائیں گے نا، ایک کلو میٹر دوڑ لگائے گا، پھر کہے گا لو بھائی میرا جسم کھل گیا۔ اور جو کھیل کے میدان کا آدمی نہیں ہے، وہ یہاں سے لے کر وہاں تک دوڑ لگائے گا، تو میری بس ہو گئی، میری کیا ہو گئی؟ پیٹو سمجھتے؟ ایسا بولتے پیٹو ہے، یہ بولا پیٹو ہے، پیٹو پتا کسے کہتے ہیں؟ جو بہت کھاتا ہے، بہت کھائی جا رہا ہے، تو پیٹو آدمی نا 2 پراٹھے کھا کے کہتا ہے میری بھوک چمک اٹھی ہے، میری بھوک، اور جو بیچارہ بیمار کمزور بیماریوں کا مارا ہوا، وہ 2 ڈبل روٹی کے پیس کھا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ آج بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا،
کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے، جو جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے نا، تھوڑی سی نماز پڑھے گا تھک جائے گا، اور جس کا اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت اور عمل کا ذوق، اس کی تھکاوٹ نماز سے کیا ہوگی؟ نماز سے کیا ہوگی؟ یہ مقربین کی نماز ہے۔ کس کی نماز ہے؟ ہاں، اب ہم سب دیکھیں ہماری نماز کہاں تک پہنچی۔ ابھی تو اکثر یہ تیسری قسم پہ ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، تھوڑا دھیان اللہ کا تھوڑا ہے، ہاں، نماز کو بہتر بنائیں۔ دو کام کریں نماز بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ ہاتھ قابو کریں۔ کیا قابو کریں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، نہ ہاتھ قابو کریں۔ ایک صحابی رضوان نماز پڑھ رہے تھے اور ہاتھ داڑھی پہ پھیر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں سکون ہوتا، اس کے اعضاء میں، ہاں، ہاتھ قابو کرے، نگاہ قابو کرے نماز میں۔ کبھی جائیں تن اکھیوں سے ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا، نہیں، نگاہ قابو کرے، آہستہ 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 نماز بہتر ہوگی، ایک دم نہیں ہوگی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کی آج کی نماز گزشتہ کل کی نماز سے بہتر نہیں ہے، یہ آدمی ترقی کے رخ پر نہیں ہے، بننے کے رخ پر نہیں ہے۔ ہر آنے والی نماز پہلی نماز سے کیا ہو؟ بہتر ہو، تو ترقی، یقین بڑھے، نماز بہتر ہو، اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ سے محبت بڑھے۔ ہاں، اللہ سے محبت کی علامت بتاؤں، حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ کتنے آدمیوں کو؟ اس میں سے آخری کون ہے؟ حدیث کے الفاظ میں غور کریں، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کہاں یاد کرے؟ تنہائی میں، مجمع میں نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور بیماری نہیں، پریشانی نہیں، مصیبت نہیں، مسئلہ نہیں، صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ کیا تیری شان، کیا تیری صفات، کیا تیری طاقت، کیا تیری عظمت، ہاں، کیسے تو نے پھول، اوف کیا ڈیزائن، کیسے کیسے پھل، واہ کیسے مور، واہ کیا اس کے پر، وہ کیسی کیسی مچھلیاں، کیسے اللہ اللہ تو ہے، اللہ تو نے آنکھیں دی، اوف تو نے آپ دی، اللہ کے احسانات کو یاد کر رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں کیا ہے؟ آنکھوں میں، ہاں، ایک آدمی کہنے لگا مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا پوری زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، یہ تو میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا ٹینکی سے پانی کب چھلکتا ہے؟ جب ٹینکی بھر جاتی ہے پھر پانی چھلکتا ہے، ٹینکی خالی ہو تو کیا چھلکے؟ جب دل اللہ کی محبت سے بھرتا ہے پھر آنکھوں میں کیا آتے ہیں؟ پھر آنکھوں میں کیا آتے ہیں؟ دل میں دنیا کی محبت ہو، شہرت کا جذبہ ہو، بڑا بننے کا شوق ہو، اور اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو نہ۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں، 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی، اس میں سے ایک ہے آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ تو کام کی ترقی، ایمان بڑھے، یقین بڑھے، نماز کا خشوع خضوع بڑھے، نماز میں اللہ سے تعلق بڑھے۔ جس کی نماز بہتر ہوگی، جب نماز میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کی ایک علامت پتہ کیا ہے؟ رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح 5 7 9 11 13 15۔ اب ہم سب دیکھیں ہمارا کوئی سجدہ ہے 24 گھنٹے میں 15 تسبیح کا، 11 تسبیح کا، 9، چلو ہفتے میں کوئی سجدہ ہے ہمارا
چلو مہینے میں کوئی سجدہ ہے 21 تسبیح کا، مہینے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ کہاں پر؟ سجدے میں۔ کہاں پر؟ ہمارے سجدے کی تسبیح کہاں تک گئی ہے؟ پرانا پن، پرانوں کا جوڑ، یہ ڈگری تھوڑا ہے۔ ہاں ڈگری، 4 ماہ کی ڈگری، سال کی ڈگری ہے، 4 سال 4 سفر ہو گئے، 5 سفر ڈگری ہے۔ حاجی مشتاق صاحب کی باتیں جو تھی نا، ہاں نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، بات کڑوی ہوتی تھی۔ اچھا بعض لوگ کیپسول کڑوی دوائی دیتے کیپسول میں ڈالتے، حاجی مشتاق صاحب دوائی دیتے تھے کڑوی بغیر کیپسول۔ ایک ساتھی آیا حاجی مشتاق صاحب کے پاس، حاجی جی میرا سال پورا ہو گیا۔ کیا؟ میرا سال پورا ہو گیا؟ اچھا ایسا کرو اپنا نام یہاں لکھوا دو، جب ہمیں کوئی حکومت ملے گی نا ایک وزارت تمہیں بھی دے دیں گے، ایک وزارت۔ سال پورا ہو گیا۔ ہاں پرانا پن، پرانوں کا جوڑ، ہاں ترقی کیا؟ اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ کا دھیان بڑھے۔ کیا بڑھے؟ اللہ کا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ کون جانتا ہے؟ ہاں جب اللہ کا دھیان بڑھے گا، جب اللہ کا دھیان بڑھے گا، اس کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا۔ کیا؟ تنہائیوں کا پاک۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے تنہائی کے گناہوں سے بچو، تنہائی کے گناہوں سے بچو، ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، لوگ تم سے محبت نہیں کریں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کیوں میرے سے نفرت کرتے ہیں، جب تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، اتنی نیکیاں، تہامہ ایک جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تہامہ کے پہاڑوں کے بقدر وہ اعمال لے کر آئیں گے، لیکن ان کے اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، کوئی عمل کی قیمت نہیں لگے گی۔ صحابہ نے کہا حضور کون ہے وہ، ہمیں پتہ لگ جائے، ہم ان جیسے نہ بنیں۔ وہ تم جیسے ہی ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، عمل بھی، رات کا قیام بھی کرتے ہوں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رات کا قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں کسی گناہ کا موقع ملے گا تو تنہائیوں میں حرام کام سے باز نہیں آئیں گے، ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ ہاں ترقی، دھیان بڑھے، ذکر کا اہتمام بڑھے، تلاوت کا اہتمام بڑھے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں ذکر کے بغیر تبلیغ جڑ ہی نہ پکڑے گی۔ کیا فرمائے؟ ذکر کے بغیر تبلیغ، دیکھو درخت اوپر جا رہا ہے، درخت کا تنا اوپر جا رہا ہے اور جڑیں نیچے پھیل رہی ہیں، جتنا درخت اوپر جاتا ہے اتنی جڑیں نیچے پھیلاتا ہے۔ اگر درخت اوپر کو چلتا جائے نیچے جڑیں نہ پھیلائے، ہوا کا جھونکا آئے گا پھڑ دے گا۔ جتنا آدمی تبلیغ میں پرانا ہوتا جائے اتنا ذکر کا اہتمام بڑھے، اتنا تلاوت کا اہتمام بڑھے، اتنا دعاؤں کا۔ اگر تبلیغ میں چل رہا وقت کے اعتبار سے ذکر کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، تو حالات کا جھونکا جب آئے گا تبلیغ سے چھٹی۔ کون سا جھونکا؟ حالات کا جھونکا آئے گا، تبلیغ سے چھٹی۔ ذکر پہنچو دھیان سے، لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دھیان سے ذکر کریں۔ اب ایک آدمی کہے کہ ذکر کا وقت نہیں ملتا، یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہے سڑک موٹر وے پہ جا رہا ہے اور پٹرول ختم ہونے والا ہے اور پٹرول پمپ آ گیا، کہتا نہیں پٹرول ڈلوانے کا ٹائم نہیں ہے، چلو 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 چلو۔
تو ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں نہ آگے کا نہ، اور بھائی جتنا مرضی ضروری کام ہو پیٹرول تو ڈلوانا ہے. اتنا گشتیں اور مشورے اور مذاکرے اور وصولیاں کہ ذکر نہیں، تلاوت نہیں، تہجد نہیں، دعائیں نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے. کیا مطلب؟ دعوت کے تقاضوں میں لگنا یہ بہت اونچا کام ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وعمل صالحا، دعوت کے تقاضوں میں اس طرح نہ لگ جانا کہ اپنے اعمال میں کمی آئے. اپنے اعمال میں گشت کر رہے ہیں اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام، گشت گشت گشت، مشورہ. جماعت کھڑی ہو گئی وہ مشورہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی، جماعت کی نماز چھوٹ رہی، ہم اپنی جماعت کرا لیں گے. سبحان اللہ، کیا کرا لیں گے؟ مسجد کی جماعت کی اہمیت گئی، تکبیر اولیٰ کی اہمیت گئی. نہ تبلیغ کے تقاضوں میں بھی لگو. وعمل صالحا، اپنے اعمال بھی اچھے سے اچھے بنانا. اب دعوت کے تقاضوں میں چل رہے، اعمال بھی خوب، ذکر بھی، تلاوت بھی، تہجد بھی، سارے. تیسری بات فرمائی وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو خود سمجھنا نہ شروع کر دینا. کیا؟ اپنی کوئی حیثیت نہ قائم کر لینا. 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال تبلیغ میں چلتا ہے آدمی. 2 سفر ہو گئے، 3 سفر ہو گئے، بزرگوں سے تعلقات، سلام دعا ہو گئی، کچھ مرکز میں جوڑنا شروع ہو گیا، اب مشورے میں بیٹھنا شروع ہو گیا. اب شیطان اس کے دل میں کیا ڈالے گا؟ ہاں تو کچھ بن گیا، تو کچھ نہیں. اپنی کوئی حیثیت قائم، عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے تھے. باہر سے اجنبی جو پہلی دفعہ آیا ہے، جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے، وہ جب مسجد میں داخل ہوتا تھا تو وہ آ کے پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ آپ ایسے گھل مل کے بیٹھے ہوتے تھے، وہ نیا آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی عجیب بات ہے یہ. ہاں، اپنی کوئی حیثیت قائم نہیں کرتا. ہاں دیکھو، زیرو کا بلب ہے نا، روشنی تو پھیلائے گا. ہلکی سی 100 واٹ کا بلب ہے تو روشنی زیادہ، 1000 واٹ کا. ہاں، اب یہ جو پرانے ساتھی ہیں، اب بس جتنا ہی صفات ہوگی اتنا ان سے کیا پھیلیں گی؟ خیریں پھیلیں گی، روشنی پھیلے گی، ہدایت پھیلے گی. جتنا یہ کام کرنے والے، ہاں، یقین اللہ کی ذات پر، اللہ سے تعلق، نماز کا خشوع و خضوع، ذکر تلاوت اور اللہ کا دھیان اور فضائل کا استحضار، اور جتنا پرانا اتنا نرمی. اتنا کیا ہے؟ جس شاخ پہ پھل لگے گا وہ شاخ بولو، زیادہ پھل لگے گا تو زیادہ جھکے. جو پھل سے خالی ہے وہ سر اٹھائے گا. تبلیغ میں جو اندر سے بن رہا ہوگا تو جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا اس میں کیا آئے گی؟ توازو آئے گی، حاضری آئے گی، نرمی آئے گی. اس کے بول میٹھے ہوں گے، اس کا لہجہ نرم ہوگا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. یہ بہت سارے پرانا پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ چہرے پہ کیا ہو؟ چہرے پہ کیا؟ ہنسنا نہیں ہے. بزرگ غم ہونا چاہیے چہرے پہ. اس جگہ پہ میرا بیان تھا کسی مرکز میں نا، تو بیان کر کے میں ممبر سے اترا تو ایک میرا پڑھائی کے زمانے کا ساتھی
ہم اکٹھے پڑھتے تھے، تو وہ مجھے ملا کئی سالوں بعد، تو میں اس سے ملا بہت گرم جوشی سے، بڑا ہنس کے، بڑا ایک بندہ آیا کہتا اتنا اچھا ابھی آپ نے بیان کیا اور اب آپ ہنس رہے ہو اور اب کیا کر رہے ہو؟ میں کہا اچھا جی رو لیتے پرانا پن، تواضع، عاجزی، نرمی، اخلاق کی باتیں بتاؤ، اخلاق کیا ہیں؟ بول میٹھے، لہجہ نرم، چہرے پہ مسکراہٹ، دماغ ٹھنڈا. کیا کہا؟ بول میٹھے، لہجہ نرم، چہرے پہ مسکراہٹ، دماغ ٹھنڈا. جس کے بول کڑوے، لہجہ سخت، ماتھے پہ بل، دماغ گرم، لوگ اس سے نہیں جڑیں گے، لوگ اس سے لوگ اس کو دیکھ کے راستہ حدیث میں آتا ہے لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ مانوس نہیں، وہ لوگوں سے مانوس نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں. لوگ اس سے محبت نہ کریں، وہ لوگوں سے محبت نہ کریں. دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ خوش اخلاق، ہنس مکھ، چہرے پہ بشاشت، پیار محبت سے ملتے ہیں. لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں او ماشاءاللہ آگے آؤ بھی آؤ، خوش ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے ہر وقت؟ غصہ، ماتھے پہ بل، ہر وقت ٹوکا ٹاکی، کرو ڈانٹ ڈپٹ. لوگ ان کو دیکھ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی پھر آ گیا. کیا کہتے کہ پھر آ گیا. جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ہر وقت ہنس مکھ رہتے ہیں اور ہر ایک سے پیار، تو لوگ ان کا نام پتہ کیا رکھ دیتے ہیں؟ بابا میٹھا، بابا حاجی میٹھا. اور جو ہر وقت غصے میں رہتے، ماتھے میں بل رہتے، کبھی چہرے میں مسکراہٹ نہیں، ہر وقت کڑوی ٹوکا ٹاکی کرتے، سیدھے کو بیٹھو، دو دانوں بیٹھو، ادھر سے بیٹھے ہو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ بعض لوگ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا، پشتو میں کہتے ہیں ترخ بابا. کون سا؟ ترخ بابا. تو کون سا بابا بنو بھائی؟ خوب بابا. پرانا پن یہ ہے اخلاق اچھے ہوں. اس کے آنے پر ساتھی کہیں واہ واہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے پر. اس کے آنے پر یہ نہ کہیں یار یہ پھر آ گیا. اخلاق جن کے ساتھ زیادہ واسطہ رہتا ہے نا وہاں پتہ لگتا ہے. جن کے ساتھ ملنے کا بھی سال میں 2 منٹ وہاں نہیں پتہ لگتا. اس لیے سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور سب سے بہتر اخلاق والا کون ہے؟ جس کے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں. کس کے ساتھ؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. کیسے داخل ہوتے تھے؟ آپ سچی بتاؤ آج کل یہ رات اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے یا منہ بنا ہوا ہوتا ہے؟ بنا ہوا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اس سے گھر میں برکت ہوگی، گھر والوں میں اہل میں برکت ہوگی. اب ایک آدمی نے بیان میں یہ 2 باتیں سنی، گھر میں سلام کرنا ہے اور مسکراتے ہوئے داخل ہونا ہے. پہلے نہ سلام تھا نہ مسکرانا. بیان سن کے گھر گیا، اب سلام بھی کر رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے.
تو پہلے جو کہ کبھی کیا نہیں تھا، گھر والے کہنے لگے آج خیر تو ہے آج ہاں پرانا پن اخلاق، ہاں تھوڑی سی بات اثر کرے گی اگر اخلاق اچھے ہیں، اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو بڑی لمبی لمبی باتیں بھی اثر نہیں کریں. اخلاق نرمی، درگزر کرنا سیکھیں. عجیب بات بتاؤں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جگہ اخلاق کو 10 حصے اخلاق کے فرمائے، 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تغافل برتنا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہی. ہاں نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا. ہاں کہتے ہیں گلاب کا پودا، گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی، تو کہتا ہے کانٹوں کا پودا. شاید کی مکھی گلاب پہ بیٹھتی ہے، کانٹے پہ نہیں. عقل آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے بچتا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. کیا دیکھو؟ خوبیاں دیکھو، خامیاں. ہاں ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی، واہ واہ واہ، بڑی زبردست بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. بے عیب ساتھی تلاش کرو گے، اگر بے عیب ساتھی تلاش کرو گے تو زندگی میں تنہا رہ جاؤ گے، زندگی میں تنہا رہ جاؤ گے. ہاں آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے ساری زندگی؟ نہیں. کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں خوبیاں دیکھو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھو بھائی. حدیث میں قصہ آتا ہے، 2 آدمی تھے، ایک نیک تھا ایک بد تھا. ایک بڑا نیک ایک بڑا گناہگار. یہ جو نیک آدمی تھا جب اس گناہگار کو گناہ کرتے دیکھتا اس سے کہتا دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر. میں نے کہا جا تو جا، میں جانوں میرا اللہ جانے. پھر اسے گناہ کرتے دیکھتا، پھر اسے کہتا ایسا نہ کر اللہ سے ڈر. انہیں کہا جا تو، میں جانوں میرا اللہ جانے. ایک دن جب گناہ کرتے دیکھا انہیں کہا دیکھ اللہ سے ڈر. انہیں کہا جا تو اپنا کام کر. انہیں کہا اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا. نیک آدمی نے اس کو کیا کہہ دیا؟ اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا. یا اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس نیک آدمی سے کہا تو کون ہوتا ہے میری مغفرت کو روکنے والا؟ اور اس گناہگار کو اللہ نے حکم دیا کہ جا تو جنت میں، اور اس نیک کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جالو جہنم میں. یا اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہاں بہت دعوت دے رہے ہیں، بہت. اب کسی کو حقیر نہ سمجھنا بھائی. ہاں مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے جیسے مال کی کثرت سے عجب آ جاتا ہے، اس کی کثرت سے، اسی طرح اعمال کی کثرت سے بھی عجب آ جاتا ہے.
تو بہت دعوت دیتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، بہت تہجد پڑھتا ہے، بہت قربانی کرتا ہے، بہت روزانہ جوڑتا ہے، بہت وقت دیتا ہے، بہت اصولوں پہ. اب شیطان کہتا ہے ہاں تو کچھ ہے، میں کیا. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان بہت عبادت گزار تھا، میں شیطان بن گیا. میں انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں. اور سمجھا کس کو رہا ہے؟ اللہ کو. جو آدمی کی مت ماری جاتی ہے اسے پتہ نہیں ہے بات کس سے کر رہا ہوں آج. ہاں دلوں کو صاف رکھنا بھائی. عجیب بات بتاؤں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں، یہ بڑا سبق ہے خاص طور پر پرانوں کے لیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے کسی کی باتیں مت پہنچایا کرو، مجھے کسی کی باتیں مت پہنچایا کرو. فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یہ کیا. میں اس حال میں اٹھنا چاہتا ہوں، یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے کیا ہو؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی. جب ہم کسی کی باتیں سنیں گے نا دل صاف کوئی نہیں رہنا. اس لیے غیبت حرام ہے. آج ہمارے معاشرے میں غیبت تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ اپنوں کی کرتے ہیں غیروں کی؟ جماعت میں نکل کر سب سے زیادہ غیبت پتہ کس کی ہوتی ہے؟ امیر صاحب کی. کس کی؟ آج کسی کو غیبت سے روکو نا تو بھائی کسی کی بات نہیں کرتے. پتہ کیا کہتا ہے؟ میں سچ بول رہا ہوں. غیبت کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے کو، جھوٹ بولنے کو. اگر جھوٹ تو بولتا ہے ہاں. یہ پرانا پن، اخلاق، تواضع، نرمی، درگزر، بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی. اوئے ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے بولو بھائی. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل، اگر روزانہ جڑنا ہے تو اور دل، مرکز میں جڑنا ہے تو دل، مشورے میں آ گئے تو دل. بقول ایک بزرگ کے مرکز تو بڑے بڑے بنا لیے اور دل کیا ہو گئے؟ مرکز بڑے بڑے، اجتماع بڑے بڑے، مجمع بڑے بڑے، اور دل دل بڑے ہوں. کوئی بات میرے دل میں بات کرنے لگا تھا، پتہ نہیں کیسے. تو دلوں کو ہاں آپ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. 3 دن جنتی ہونے کی بشارت. ایک صحابی ان کے گھر گئے، 1 رات رہے، 2 رات، 3 رات، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. 3 دن بعد کہا میں تو آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا، جنتی ہونے کی بشارت کیوں ملی؟ میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. ساری رات سو رہے، تہجد بھی کوئی نہیں، صرف رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے. کیا بات ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ انہوں نے کہا ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی سے حسد. تو میں ہاں یہی وہ عمل ہے. اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام ہے. کون سا کام؟ ہاں یہ پرانا پن، تواضع، عاجزی، نرمی، درگزر. ایسے بن جاؤ جسے آپ کو پتہ ہی نہیں. ستار. اللہ کون ہے؟ ستار. عیبوں پہ ہاں فرمایا تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ دنیا میں پھر آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالو.
کسی کی پردہ داری نہ کرو. جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا. اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑے گا خواہ گھر میں کیوں نہ بیٹھو. ہاں پردہ ہاں دعا ہے ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے ہمارے رب ہاں ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو. گھر والوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ بدگمانیوں سے بچیں, غلط فہمیوں سے بچیں. غلط فہمیاں تباہ کرتی ہیں, بدگمانیاں دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں. ایک جماعت بھی کسی بستی میں نا کہ ایک آدمی آیا محلے کا, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, ہیٹ پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے, آیا جماعت کے پاس سے گزر گیا, سلام نہیں کیا, جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھا نماز پڑھی چلا گیا. ساتھیوں نے کہا عجیب آدمی بھائی سلام بھی نہیں کیا. اگلی نماز میں آیا تو ساتھیوں نے سلام کیا السلام علیکم, اس نے دیکھا ہی نہیں, کوئی جواب ہی نہیں دیا. اب ان کے دل میں ایک بات آئی کہ بڑا متکبر آدمی ہے. بڑا کیا ہے؟ متکبر آدمی. سلام تو کیا نہیں, جواب بھی نہیں دیا, متکبر. ایک مقامی ساتھی سے پوچھا وہ صاحب جو نماز پڑھ رہی ہے کون ہے؟ اور دل میں اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے. دل میں اس کے انہوں نے کہا یہ گونگا بہرا ہے. یہ کیا ہے؟ سلام کیوں نہیں کیا؟ گونگا ہے. جواب کیوں نہیں دیا؟ بہرا ہے. اور یہ تو بڑا, ہم تو سمجھے متکبر آدمی. اس کے پاس گئے, اشارے سے سلام کیا, وہ بڑے محبت سے ملا. اس نے کاغذ پینسل نکالا, پوچھا میرا نام یہ ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ اب سوال جواب شروع ہو گئے. تھوڑی دیر بیٹھ کے جو بات چیت ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ تو انتہائی اچھا آدمی ہے. بدگمانیوں سے بچیں, غلط فہمیوں سے بچیں. ہاں اخلاص پیدا کریں. جتنا پرانا ہوتا جائے اللہ کی رضا کا جذبہ. بولو بھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے اس حدیث کو سناتے ہوئے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, میں تھا اور حضور تھے, اور آپ نے فرمایا, اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے, پھر کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر اس حدیث کو مکمل کیا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ سخی ہوگا, شہید ہوگا, عالم ہوگا. کہ بڑے بڑے نیکی کے کام کس لیے؟ شہرت کے لیے, واہ واہ کے لیے, میرا نام ہو, پتہ لگے میں بھی ہوں. تو بھائی کام ہے سیدھا سادہ. مولانا صاحب فرماتے ہیں ہے بڑا نازک, ہے بڑا, کیونکہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور اللہ بڑا باریک دین ہے, اللہ بہت باریک دین ہے. مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تبلیغ والے, ہم لوگوں کی نگاہ میں تو تبلیغ والے بن گئے, لوگوں کی نگاہ میں تو تبلیغ والے بن گئے. اب اس طرح تبلیغ میں چلیں کہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا تبلیغ والوں میں ہی شمار ہو جائے. یہ نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ میں تبلیغ والے اور اللہ کے ہاں تبلیغ والوں کی فہرست سے نکال دیے. چلو توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بہت خوبصورت کام ہے, بہت اونچا کام ہے. 4 ماہ لگ گئے, ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی کیا ہے؟ توفیق. یہ اس کی قدر کریں. مولانا صاحب فرماتے یہ کرنے اول کا ہیرا ہے. تبلیغ کا کام کیا ہے؟ کرنے اول کا. اب ہیرا بچوں کو مل جائے تو کیا کریں گے؟
بچے تو کیا کریں گے؟ اس سے کھیلیں گے. ہاں ہمیں کرنے اول کا ہیرا مل گیا ہے. ہم تبلیغ میں خود لگے کہ اللہ کی توفیق سے لگے. ہاں کتنے ہمارے دوست جان پہچان والے تبلیغ میں آگے بڑھیں، نیت کریں اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں، کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ہاں کیسے بڑھیں گے؟ اپنا اپنا محاسبہ کریں. کس کا؟ ساتھیوں کا محاسبہ. بولو بھائی، ساتھیوں کا محاسبہ. ایک جگہ بیان ہو رہا تھا نا، بیان کرنے والے نے کوئی بات کہی تو ساتھی دوسرے سے کہنے لگا سنی نا بات سنی نہیں. کس کے لیے ہے یہ بات؟ کس کے لیے؟ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. تم اپنی ذات کے مکلف ہو. ہاں دوسروں کے لیے ترغیب ہے، دوسروں کے لیے ترغیب ہے. ایک وزیر بنتا ہے کسی علاقے کا، پورے شہر میں بینر لگے ہوتے ہیں وزیر بننے پہ مبارکباد، وزیر بننے پہ مبارکباد. واہ واہ، اللہ کے نبی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کیا؟ طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. مبارک ہو شخص ہو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو. واہ واہ، یہ تبلیغ کا کام جو کرے گا اللہ اسے خیر کی چابی بنائے گا، اللہ اسے شر کا تالا بنائے گا. ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ کام ایسا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام بہت اونچا ہے. کسی ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء کا ہے. ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے. اب جس کا کام صحیح ہوگا، نہج نبوت پر ہوگا، اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ نہیں ایسا فرماتے تھے، اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں. کیا بنائیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک ہدایت کا سورج بن سکتا ہے. سورج گر جاتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، اندھیرے ختم. ہاں ایسا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے جینے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے مرنے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. واہ واہ، ایسا فرماتے تھے اے اللہ ہمیں وہاں زندہ رکھ جہاں ہمارے زندہ رہنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے. اے اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرما جہاں ہمارے مرنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے. ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، اسلام کے پھیلنے کا. ہماری موت بھی، ہمارے جنازے بھی بقول بزرگ کے، یہ جو ہمارے کام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو تو ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کون تھے. ہاں ہماری قبریں بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں مل رہی ہے. ہاں تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے تقاضوں میں، جو ہم سے کمیاں بھری پڑی ہیں. کمیاں کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ میرے میں کوئی کمی نہیں، نہ سب میں کمی ہے. اور اللہ کو بندے کی یہ کیفیت بڑی پسند ہے. کون سی؟ کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، پلے یہ نہیں کہ ہم نے بڑا چاند کپائی ہے، اللہ بڑی قربانیاں کی ہیں، بڑا زور لگایا، اللہ ہدایت دے دے. نہیں، اللہ پلے کچھ بھی نہیں. پلے ہاں کہ اللہ تو کریم ہے، کرم فرما. کرم کہتے ہیں بغیر استحقاق کے دینے والا. اللہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا کوئی، بس تو کرم ہی کر. کیا کر؟ ایک شخص کسی دکان پہ گیا 5,000 کا نوٹ لے کر. کیا لے کر؟ کون سا؟ جعلی، نقلی. اور کہتا ہے 1,000 کا سودا دو، 4,000 واپس کرو. دکاندار نے دیکھا، سمجھ گیا نوٹ جعلی ہے، نقلی ہے. اس نے کہا کوئی نہیں، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے. اس نے 1,000 کا سودا دیا، 4,000 واپس اس کو کر دیے. کوئی نہیں، بیچارہ ضرورت مند ہوگا، بچے بھوکے ہوں گے،
بیوی بیمار ہوگی، بوڑھی ماں ہوگی، کوئی بات نہیں، 1000 کا سودا بھی دیا، 4000 واپس کیے، کیا لے کر؟ جعلی نوٹ۔ یہ کیا کیا؟ کرم۔ تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تو کریم نہیں، تو کریموں کا بھی کریم ہے، ہماری جتنی بھی محنت ہے یہ تو ایسے کھوٹے سے ہی ہے، ایسے ہی ہے بس، تو انہیں کو کیا کر لے۔ ایک تھے اللہ والے، دکان تھی ان کی نظر تھوڑی سی کمزور تھی، زیادہ نہیں تھی، لوگ سمجھتے تھے بہت زیادہ کمزور ہے، پورے علاقے میں جس کا کھوٹا سکہ کسی دکان پہ نہ چلتا ان کی دکان پہ آتا، کھوٹا سکہ دیتا سودا لے جاتا، کھوٹا سکہ دیتا سودا لے جاتا۔ ایک دن کسی نے کہا صاحب آپ کو پتہ نہیں لگتا لوگ کھوٹے سکے لے جاتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں جان کے انجان بن جاتا ہوں، جان کے انجان بن جاتا ہوں اور کھوٹا سکہ لے کر سودا دے دیتا ہوں اس امید پر کہ میں بھی کل قیامت کے دن اللہ سے یوں کہوں گا اللہ میں بھی کھوٹے سکے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو بھی میرے کھوٹے اعمال کیا کر لے، قبول کر۔ ہاں ایسا فرماتے تھے اللہ سے ایسے مانگو اللہ کو ترس آئے۔ اللہ کو کیا ہے؟ ہاں 3 طرح سے کام چلتے ہیں، زور، زر، زاری۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے نہ زر سے، کس سے چلے؟ زاری، دن میں لوگوں کی اور رات کو کس کی؟ اللہ۔ ہاں تھکا دینے والی محنت پھر رلا دینے والی دعائیں، یہ کام ہے، بہت خوبصورت کام ہے اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نہ کوئی کسی کو آگے بڑھاتا ہے نہ کوئی کسی کو پیچھے کرتا ہے، نظام تو اللہ کا چلتا ہے۔ نظام کس کا چلتا ہے؟ تہجد کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اللہ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے کر دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ وقت تھوڑا ہے، کام بولو بھائی، کام، اور حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ ابھی وقت ہے بھائی، بڑی دکھی انسانیت ہے، ہوئے 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 بڑے مسائل ہیں، حل یہ توبہ ہے، حل یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ روزانہ کی محنت، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں کام دیا ہے اس کام پہ جان کھپائیں، بچائیں نہیں، بچا کے لے کے کہاں جانی ہے؟ کتنے ہمارے پاس پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر بھی گئے۔ قدر کریں زندگی کی، وقت کی، صحت کی، اس ماحول کی۔ تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کی جو زندگی باقی ہے اس کے بارے میں عزم کریں، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت دین کے دعوت کے تقاضوں پر لگائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، تبلیغ کا کام کیا نہیں جاتا، تبلیغ کا کام لیا جاتا ہے۔ تبلیغ کا کام اللہ کس سے لیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا اللہ کے سامنے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا؟ صفات کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ نفس کے شر سے کون بچائے گا؟ شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے۔ پھر ہماری ضرورتیں وہ کون پوری کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج کے زیادہ، زیادہ کے بہت زیادہ، بہت زیادہ کے بے حد زیادہ۔ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ آج تبلیغ والوں کی دعائیں تو جی مشورہ لمبا ہے کہ دعائیں لمبی ہیں؟ ہاں مذاکرے لمبے، مشورے لمبے، بیان لمبے ہیں، اور دعائیں
लंबी दुआ, कम से कम आधा घंटा रोज दुआ, कभी कभी 1 घंटा, और कभी कभी चलो महीने में कोई दिन कोई रात 2 घंटे 2.5 घंटे अल्लाह से मांगे। ऐसा फरमाते थे दुआ की कबूलियत की अलामत, दुआ की कबूलियत की अलामत ये है कि दुआ खत्म करने को जी ना चाहे, दुआ खत्म करने को मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, उसका जी नहीं चाह रहा है दुआ खत्म करो। ये अलामत है दुआ की कबूल होने। आज तबलीग वाले सबसे कम वक्त दुआ को दे रहे हैं, इसलिए गाड़ियां फंसी हुई हैं, इसलिए गाड़ियां, हाँ, लंबी दुआएं मांगी हैं। मशवरा हो रहा था, हाई साहब तशरीफ फरमाते, एक साथी खड़ा हुआ, हाई साहब फलां जमात का वीज़ा नहीं हो रहा है। अब हाई साहब ने हल बताया, फरमाया अल्लाह से मांगो। हल क्या है? एक साथी खड़ा हुआ, हाई साहब फलां जमात में साथियों में कोई थोड़ा सा आपस में ना ऊंच नीच हो रही है, कोई आपस में मिजाज नहीं है, तो है भाई अल्लाह से मांगो भाई। क्या हल बताया? क्या भाई हाई साहब फलां मरकज में ना वो कुछ तामीरात का मसला है, कुछ वो भाई अल्लाह से मांगो भाई। हर एक को एक ही जवाब, अल्लाह से। आगे बड़ी अजीब बात फरमाई, फरमाने लगे मांगने को भी अल्लाह से मांगो, मांगने को भी अल्लाह से, इसको भी मांगो कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं तेरे से मांगा करूं, मैं तेरे से मांगा करूं। तो भाई दावत और दुआ ये काम है, पक्का अज़म करे इस काम को करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए, सबकी कमी कोताही को माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक नफ्स से, शैतान के शर से हिफाजत फरमाए, शरीरों के शर से हिफाजत फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।